رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله المولانا العظيم. وقال سبحانه وتعالى في عظمة حبيبه صلى الله عليه وسلم إجلالا وإكراما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا نبينا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے: الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لو، دلوں کا اطمینان، دلوں کا چین اور سکون اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں ہے. اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اس کے دو معنی بیان کیے ہیں. ایک معنی وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا تمہیں یاد کرنا، اللہ کا تمہیں یاد کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے. ایک معنی یعنی اللہ تمہیں یاد کر رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. ایک معنی وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، یعنی اللہ کا ذکر ہر عبادت سے بڑھ کر ہے. اللہ کا ذکر ہر عبادت سے بڑھ کر ہے. تو ایک معنی اللہ کا تمہیں یاد کرنا بہت بڑی بات ہے. ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے کہ اللہ مجھے کب یاد کرتا ہے مجھے معلوم ہوتا، اللہ مجھے کب یاد کرتا ہے مجھے معلوم. تو بولے حضرت بہت بڑی بات ہے، یہ کیسا معلوم ہوتا آپ کو؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں اسے یاد کرتا ہوں تو مجھے یاد کرتا ہے، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو مجھے معلوم ہوتا ہے. تو پوچھا وہ کیسے معلوم ہوتا ہے آپ کو؟ تو کہا جب میں اسے یاد کرتا ہوں تو مجھے یاد کرتا ہے. تو اللہ کی یاد میں رہنا یعنی اللہ ہمیں یاد کرنا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ ہمیں یاد کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے. اور اللہ جب ہمیں یاد کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو کہا ہم اس کو یاد کرتے ہیں تو وہ ہمیں یاد کرتا ہے. تو اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا میں تمہارے سب سے بہترین اعمال میں سے ایک ایسا عمل جو سب سے بہتر ہو، تمہارے اعمال میں سے جو سب سے بہترین ہو، کیا اس کی خبر نہ دوں؟ کیا نہیں بتاؤں؟ عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا وہ عمل ہے جو اللہ کے پاس بہت پاکیزہ ہے، وہ عمل جو اللہ کے پاس
جس کا بلند مقام ہے، وہ عمل جو تمہیں سونا چاندی کی بخشش سے بہت بہتر ہے، وہ عمل جو جہاد فی سبیل اللہ سے بہتر ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا میں نہ بتاؤں کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہترین عمل، اگر کسی چیز کو بتا دینا ہے یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت اچھا کام ہے، تو ہم کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے بھائی، کبھی کر لیتے ہیں کبھی، مگر اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، اس کا اتنا مقام معلوم نہیں ہوتا۔ مگر جب یوں کہا جائے کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہتر، تمہارے کاموں میں سب سے اچھا کام کون سا معلوم، اس کی اہمیت دلاتے ہوئے پھر فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس بڑا پاکیزہ ہے، اللہ کے پاس اس کا بڑا مقام ہے، وہ اتنے مال و دولت کے ملنے سے بہتر ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ سے بہتر ہے، وہ اس سے بہتر ہے، اس سے بہتر ہے۔ تو اس کی اہمیت کو بتاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، تو اندازہ فرمائیں کہ وہ کتنی اہمیت والا ہے۔ تو بتایا ان سب سے بہتر وہ عمل ہے، کیا فرمایا، وہ دائمی ذکر الہی، یعنی اللہ کا ہمیشہ ذکر کرتے رہنا، اللہ کا ہمیشہ ذکر کرتے رہنا۔ عزیزان محترم، اللہ کا ذکر دلوں کا اطمینان ہے، دلوں کا سکون ہے، دلوں کو چین و قرار نصیب کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان، دلوں کا چین، بے قرار دلوں کا قرار، سکون وہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں ہے۔ کیوں نہ جو ہے سکون ملے۔ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک جس کی تخلیق ہوئی مٹی سے، ایک ہے روح، ایک ہے روح جسم سے نکل گئی۔ عبداللہ صاحب نہیں رہے نا، موتا کب اٹھا رہے، عبداللہ صاحب کو کب اٹھاتے، عبد الرحمن صاحب کو کب اٹھا رہے، نہیں، موتا کب اٹھا رہے، بدل گیا نام، اب ذری دیر رکھنا نہیں چاہتے، بہت محبت ہے، سب کچھ ہے، 4-6 گھنٹے، 8-10 گھنٹے، 12 گھنٹے، اگر ٹائم زیادہ لے رہے ہیں تو لگا مت ہے، اتنی دیر نہیں کرنا، جلدی اٹھاؤ۔ ان کا بابا ہے، عزیز بیٹا ہے، پیاری بیوی ہے، شوہر ہے، جو بھی رشتہ ہے، جتنا بھی قریب ہے، روح نکلی، نام بدل گیا۔ اب وہ کب نکلتی نہیں معلوم، کس کی روح کب نکلتی اسے بھی نہیں معلوم، چیک بل کو نکل گئی، ختم، نام بدل گیا۔ اب وہ گھر اپنے لیے بنایا تھا، عالیشان بنگلہ بنایا تھا، بہترین انداز سے اس کو سجایا تھا، مگر جیسے ہی روح نکل گئی، نہیں صاحب اس کا ٹھکانہ یہاں نہیں ہے، کہاں ہے صاحب، 2/6 یہاں تو 30/50، 40/60، فلاں بھائی فلاں، مگر جیسے ہی روح نکلی کیا ہو گیا، 2/6 سب کے لیے۔ تو کب اٹھا رہے ہیں، رکھتے نہیں ہیں۔ جیسے ہی روح نکلی تو انسان بس اس کی بدل گئی، جگہ بدل گئی، نام بدل گیا، سب بدل گیا۔ روح ہے مگر جسم نہیں، روح ہے جسم نہیں، تو اب بولیں گے بیٹا کو بھاگیں گے، جسم کی نکلی اور روح نکلی، بولے تو ارے رحمہ کیا کی لپٹ ہے دوا ہے۔ تو انسان روح اور جسم کا مرکب ہے، روح اور جسم دونوں ہیں تو انسان حضرت انسان ہے۔ اگر ایک نہیں ہے تو انسان نہیں، کوئی پاس نہیں رکھنا چاہتا اسے۔ روح ہے جسم نہیں، تو اس روح کو اپنے پاس رکھنا، کون رکھیں گے روح کو، آتما کو کون رکھیں گے، کوئی نہیں کرنا چاہتا، نہ کوئی وہاں بیٹا۔ جسم ہے مگر روح نہیں، اسے بھی نہیں رکھنا چاہتا، مردہ ہے، 10-12 گھنٹے، 14 گھنٹے، 24
ساتھ رہتے ہیں، سب کچھ ہے۔ تو جسم اور روح، جیسے ہم روح جسم کو اسے سکون دلانے کے لیے، اسے طاقتور بنانے کے لیے، اس کے اندر قرار کے لیے اسے ہم غذا کھلاتے ہیں، اسے روح جسم کو سکون حاصل کرنے کے لیے ہم غذا کھاتے کھلاتے ہیں، اور وہ غذا ہے جو دنیائی پیداوار، زمین کی پیداوار ہے، وہ اناج کی شکل میں ہو، پھلوں کی شکل میں ہو، دانے دونے کی شکل میں ہو، گھاس سبزی کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں انسان کھاتا ہے، وہ مٹی سے ہی اس کی پیداوار ہے، اس لیے کہ جسم انسان بھی مٹی سے ہی بنایا گیا ہے۔ مگر روح اللہ کا ذکر سے اس کو تسلی ملتی ہے، روح کو اللہ کے ذکر سے اس کو قرار ملتا ہے، اسے تقویت ملتی ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ کا ذکر دلوں کا اطمینان ہے، اور دل وہ جگہ ہے جہاں روح رہتی ہے۔ تو دلوں کا اطمینان، یعنی روح کو جو غذا پہنچاتے ہیں، وہ دل کو غذا پہنچانا ہے، اور دل کا اطمینان، دل کا سکون اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ عزیزان محترم، جیسے انسان کو غذا نہ دیں گے تو انسان ڈھیلا پڑ جاتا، پودے کو پانی نہیں دیں گے تو پودا مرجھا جاتا ہے، پودے کو پانی نہ دیں تو پودا 4 دن گھر میں رہے، پودے کو پانی نہ دو مرجھا جاتا ہے، 2 دن کھانا نہ دو ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ تو جیسے جسم ڈھیلا پڑتا ہے، پودے اس کو غذا نہ پہنچنے پر مرجھا جاتے ہیں، ایسے ہی قلب اور روح کو غذا کی ضرورت ہے۔ اگر اسے غذا نہ پہنچائی جائے تو وہ مرجھا جاتا ہے، وہ بے قرار ہو جاتا ہے، اس کا چین اور سکون ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کو چین اور سکون اسے دینا ہے، اسے قرار دینا ہے، تو وہ کیا ہے؟ ذکر خدا ہے۔ کسی نے کہا نہ دھن سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دھن سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ تو ذکر خدا کا فائدہ، ذکر اللہ کا فائدہ یہ کہ تم اس کا ذکر کرو تو تمہارا وہ ذکر کرے گا، یعنی اللہ تمہیں یاد کرے، اللہ تمہیں یاد کرے۔ کون نہیں چاہتا کہ اللہ مجھے یاد کرے؟ کون نہیں چاہتا کہ اللہ مجھے یاد کرے؟ ارے دنیا کا ایک عہدیدار اگر یاد کرتا ہے تو خوشیوں سے بھولا نہیں سماتا، وہ صدر صاحب مجھے یاد کرے، وہ فلاں امیر صاحب مجھے یاد کرے، وہ فلاں عہدیدار مجھے یاد کرا، مجھے یاد کیا۔ کون نہیں چاہتا کہ اللہ تمہیں یاد کرے؟ ہر ایک چاہتا ہے۔ تو یہ چاہیے، حضرت ثابت بنانی نے فرمایا اللہ مجھے جب یاد کرتا ہے تو مجھے معلوم ہوتا ہے۔ پوچھا کیسے معلوم ہوتا؟ کہا کہ جب میں اسے یاد کرتا ہوں وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ جب اللہ ہمیں یاد کرے، ہمیں چاہیے کہ اللہ ہمیں یاد کرے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو یاد کریں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تمہیں مجھے تنہائی میں یاد کرو گے تو میں بھی تنہائی میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے جماعت میں یاد کرو گے تو میں تمہارے سے بہتر جماعت میں تمہیں یاد کروں گا۔ عزیزان محترم، ایک فائدہ ذکر کا یہ کہ اللہ ہمیں یاد کرتا ہے، ایک فائدہ ذکر کا یہ کہ دلوں کا اطمینان، دلوں کا چین، دلوں کا قرار اور سکون اللہ کی یاد میں، ذکر خدا میں ہے۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، وہ لوگ باللہ والے اذا مسهم طائف من الشيطان، شیطان کا جھنڈ جب کسی پر حملہ کرتا ہے، ان پر حملہ کرتا ہے تو تذکروا، یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یعنی کبھی شیطان کا حملہ ہو، شیطانی جماعت کا حملہ ہو، تو وہ لوگ ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ انہیں اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ تو فائدہ کیا ہوا ذکر اللہ کا؟
کہ اللہ کے یاد سے ہم شیطانی وساوس سے، شیطان کے حملوں سے بچتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ یہ کون نہیں چاہتا کہ وہ اللہ اس کا محافظ بنے؟ یہ کون نہیں چاہتا کہ اللہ اس کی حفاظت کرے؟ ہر ایک چاہتا ہے کہ اللہ اس کا محافظ ہو، اللہ کی حفاظت میں وہ آئے۔ تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو آج نوجوان شیطان کے وساوس، شیطان کے مکر، اس کے فریب میں مبتلا ہیں، نہ جانے کس انداز سے وہ شکایت کرتے ہیں، ایسا ہو گیا، ایسے وسوسے آ رہے ہیں، ایسا جو ہے خیالات آ رہے ہیں، ایسے دماغ میں جو ہے تصور آتا رہے ہیں، ایسے خواب پڑھ رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ وہ سارے شیطان کے حملے ہیں، وہ شیطان کی طرف سے وساوس ہیں، شیطان ان پر حاوی ہوتا ہے۔ تو کیا علاج ہے اس کا؟ صاحب کے پاس تعویذ دھانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کے پاس کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ تو کہا، بتلایا گیا کہ تم اللہ کا ذکر کرو، تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو۔ جیسے ہی اللہ کو یاد کرو گے تو وہ وساوس ختم ہو جائیں گے، اللہ اس کو اپنی حفاظت میں لے لے گا۔ ہم اللہ کے ذکر سے دور ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر سے دور ہوتے ہیں، اس کی یاد سے دور رہتے ہیں، غافل رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی شیطان ہم پر مسلط ہو جاتا ہے، شیطان ہم پر مسلط ہو جاتا ہے، اس کی طرف سے وساوس ہم پر، اس کے وسوسے آنے لگتے ہیں۔ تو وسوسے کب ڈالتا ہے؟ وہ اللہ کے ذکر سے دور رکھتا ہے اور اپنا کام کرتا ہے۔ اللہ کی یاد اس کے دل سے بھلا دیتا ہے، اس کے ذہن سے وہ بھلا دیتا ہے، اور پھر اس پر اپنے وسوسے، اپنا حملہ اس پر کرتا ہے۔ تو ایک فائدہ یہ کہ شیطانی وساوس، شیطانی حملوں سے بچنا، اللہ کی حفاظت میں آنا ہے تو اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں۔ اللہ کی یاد شیطانی وساوس، اس کے حملوں سے محفوظ رہنے، اللہ کی حفاظت میں آنے کا ذریعہ ہے۔ عزیزان محترم، ذکر اللہ کی یاد جس کی بڑی اہمیت ہے، قرآن پاک کا ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں اللہ کو یاد کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن پاک میں ذکر فرمایا، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اس کی اہمیت کا اندازہ اپنی جگہ، فوائد اپنی جگہ ہیں، مگر اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ عزیزان محترم، جب ایک جماعت دشمن دین کے مقابل میں جب کھڑی ہوتی ہے، جب وار ہوتے ہیں، تلواریں چلتی ہیں، گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے دشمنان دین کے مقابل میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اب بولے کہ اس وقت جو تلواریں چل رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ، ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت تذکرہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب تم کسی جماعت سے لڑو، مقابلہ ہو، تلوار پر تلوار چلے، گھمسان کی لڑائی ہو، فاثبتوا، ثابت قدم رہو۔ ایسے نہیں کہ تم وہ منظر کو دیکھ کر کے تمہارا قدم لڑکھڑا جائے، بھاگ جاؤ، ایسے نہیں، بلکہ تم ثابت قدم رہو، لعلکم تفلحون، کہ تم اللہ میں کامیابی دے دے، تم کامیاب ہو جاؤ۔
مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کہتا تب بھی درست تھا، مگر ایک جملہ اور اس میں اضافہ ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تم لڑو، گھمسان کی لڑائی ہو، مدبھیڑ ایسی زبردست ہو، ٹک رہے ہو، مار رہے ہو، ایسی حالت ہو تو تم ثابت قدم رہو. پھر اس کے ساتھ فرمایا فذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرتے ہو. ایسی حالت بھی ہے تب بھی تم اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہنا. ایسی مصروفیت ہے، ایسی تمہاری مشغولیت ہے، ایسے وقت میں بھی تم اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہنا، اللہ کو یاد کرتے رہنا اور کرتے رہنا. لعلکم تفلحون، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دے گا. تو عزیزان محترم، ذکر کی اہمیت ہے کہ ایسی کیفیت، ایسی حالت میں بھی ذکر خدا سے غفلت نہ برتی جائے. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ جب موسیٰ نے اللہ سے عرض کیا کہ مولا تو فرعون کی طرف مجھے بھیجتا ہے نصیحت کرنے کے لیے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پلے پڑے. معلوم ہے نا واقعہ، اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا. فرعون کے دربار میں پلے پڑے اور پھر جب دو شخص آپس میں لڑے، ایک حضرت موسیٰ کو ماننے والا اور ایک فرعونی تھا. جب دونوں موسیٰ کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ نے فرعون کی طرف کے شخص کو رکھ کے دیتا. حضرت موسیٰ نے ایک رکھ کے اسے دی، ایک مارتے ہی مر رہا ہے. تو حضرت موسیٰ بولے کہ اب تو مشکل ہے، یہ لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے. اب وہاں سے تفصیل واقعہ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ موسیٰ جاؤ اب فرعون کو نصیحت کرو. تو حضرت موسیٰ نے کہا ہے اللہ میں اکلا نہیں ادھر. تو بولے کہ ہارون جو تمہارے بھائی ہیں ان کو ساتھ لے جاؤ. موسیٰ کے ساتھ ہارون کو کر دیا. اب جب چلے تو کہا کہ اے موسیٰ تم دونوں ہی نہیں بلکہ تمہارے ساتھ ایک اور چیز بھی دیتا ہوں، بھی آیاتنا، میرے طرف سے تمہیں معجزہ بھی دیتا ہوں. یعنی تمہارے ساتھ ہارون تمہارے بھائی اور تمہارے ساتھ معجزہ بھی دے رہا ہوں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِنَا، تو اور تیرا بھائی دونوں میری نشانیوں کو یعنی معجزات کو میں تمہیں دے رہا ہوں، وہ آیات کو لے جاؤ. وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، موسیٰ معجزے ساتھ میں ہیں. اب جو وہ کہے تم دکھاؤ گے، معجزہ اختیار تمہیں دیے بھیج رہا ہوں، ساتھ ہارون بھی ہے، مگر ایسی حالت میں بھی وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، میرے ذکر سے رکتا بھی نہیں کرنا، میرا ذکر نہیں بھولنا، مجھے نہیں بھولنا، مجھے یاد رکھنا، میرا ذکر کرتے ہیں. تو ذکر کی یہ اہمیت ہے کہ نبی ہے، ساتھ میں ان کی مددگار ایک نبی ہے، ساتھ معجزہ بھی ہے. تو کہا جب بھی ایسا موقع آئے تب بھی میرے ذکر سے غافل نہ رہنا، مجھے یاد کرتے رہنا، میرا ذکر باقی رہے، میرا ذکر کرتے رہنا. عزیزان محترم، تو یہ ذکر کی اہمیت ہے کہ جب انہیں وہ لوگ جو جہاد فی سبیل اللہ میں ہوں، متبھیڑ ہو رہی ہو، ایسی حالت میں بھی انہیں حکم دیا گیا کہ تم اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہنا، اللہ کی یاد سے غافل نہ رہنا. حضرت موسیٰ و ہارون فرعون کے مقابل میں گئے ہیں، ساتھ آیات بینات ہیں، معجزے ساتھ ہیں، اور اس ایسے منظر میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ ایسے موقع پر بھی تم میرے ذکر سے غافل نہ رہنا. جب انہیں مجاہدین فی سبیل اللہ ایسی حالت میں ذکر سے غافل نہ رہنے کی فرما رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام کو ذکر سے غافل نہ رہنے کے متعلق فرما رہے ہیں، اگر ہم اور آپ ذکر سے غافل رہیں گے، اللہ کی یاد سے غفلت برتیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، یعنی اللہ کا ذکر نہیں کرتا، وہ غفلت میں اوقات گزارتا ہے،
وقت گزارتا ہے یسلکہ عذابا صعدا، اسے دردناک عذاب پہنچتا ہے، اسے بھیانک عذاب اس کے لیے تیار ہے۔ تو یہ اللہ کا ذکر معمولی نہیں ہے کہ یوں کہیں کہ بھی نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، رمضان آئے تو روزے فرض ہیں، ہمارے پاس اختیار ہے، کیا ہے؟ نماز 5 وقت نماز فرض ہے بھائی، زکوٰۃ مال اللہ دیا تو زکوٰۃ فرض ہے بھائی، اور استطاعت ہے حج کو جانے کی، حج کرنا فرض ہے بھائی، رمضان شریف آئے روزے رکھنا فرض ہے بھائی، یہ کرنا چاہیے۔ ذکر اللہ کیا ہے؟ اللہ کے ذکر کی بات آئی تو ہم اسے ایسے ایزی لے لیتے ہیں، کوئی فرض نہیں ہے، کوئی اہم نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہ کوئی مستحب نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اے ایمان والو، ایمان والو حکم فرما رہا ہے، ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرو۔ کیسا ذکر کرو؟ تو کہا اٹھتے بیٹھتے لیٹے جاگتے سو اللہ کا ذکر کرو۔ جبکہ یہ انسانوں کو، ایمان والوں کو حکم ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو۔ کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو۔ ایک وقت وہ تھا، ایک پیغمبر جنگل سے سفر کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو دیکھا کہ وہاں کوئی ایسے جانور، نہ انسان ہے نہ چرند پرند ہیں، تو خیال آیا کہ اس بھرے جنگل میں اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی اور نہیں، میں تنہا ہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، تم سمجھتے ہو کہ تم ہی میرا ذکر کرنے والے اس علاقے میں ہو؟ نہیں نہیں، اے درخت کی جو ٹہنیاں چر چر کہتی ہیں یہ وہ اللہ کی تسبیح ہے، یہ پتا پتا اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے کہ نبی تم ہی نہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتا ہو۔ اللہ کی تسبیح، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد میں ہے۔ اور اگر دیکھا جائے کوئی غافل ہے تو وہ انسان ہی ہے، اللہ کے ذکر سے غفلت ہی برتتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ یہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ عزیزان محترم، اللہ کا ذکر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِي يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، فرمایا ایک جگہ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانَ، اللہ کی طرف سے اس کے لیے گرفت ہے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے عذاب ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی یاد سے غافل رہتا ہے اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے، اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو وہ اندھا اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، دلوں کا سکون، دلوں کا چین، اللہ کا یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر ایک عظیم شے ہے، ایک عظیم چیز ہے، عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کا ذکر ہر نعمت سے عظیم ترین ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزر رہے ہیں، لوگوں کو دیکھا کہ وہ بازار میں خرید و فروخت میں مشغول ہیں۔ حدیث کے بعد میں آتا ہے کہ اللہ کا ذکر تمہاری تجارت سے،
تمہارے خرید و فروخت سے اللہ کا ذکر بہت بھاری ہے، پسندیدہ ہے۔ ابو ہریرہ نے دیکھا کہ لوگ خرید و فروخت میں بازار میں مصروف ہیں، تو آپ نے فرمایا لوگوں کیا بات ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم بازار میں ہو، جبکہ نبی علیہ السلام کی پراپرٹی، نبی علیہ السلام کی میراث مسجد میں بٹ رہی ہے۔ محرم میں دیکھتے ہیں ایک آدمی ایک تھیلا شربت مسجد کے پاس، شربت چلو بھگونا لے گا، جگہ لے گا، لوٹھے لے گا، شربت اگرچہ کہ تبرک سمجھ کے آ رہے ہیں ہوں گے، ارے میاں وہ جلسہ کر رہے، کھانا نہیں کہہ رہا، جو بکر کا جلسہ، ارے جو جلسے کے کھانے کے انتظام میں ہوتے، جلسے کے شروع میں تو کوئی بھی رہتے نہیں، جلسہ ختم ہوتے تھے، کیا کھانے کا انتظام ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ دنیا یہ آج نہیں ہے، پہلے سے ہے شکرا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کیا کیا کہ لوگوں تم بازار میں کیا کر رہے ہو؟ پتہ نہیں، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میراث، سرکار کی پراپرٹی مسجد نبوی میں بٹ رہی ہے۔ تو لوگ بولے ارے میراث بٹ رہی ہے، دھڑا دھڑ چھوڑے بھاگے مسجد کی طرف، دھن جہاں پہ دیکھے تو کیا بھی نہیں، وہاں پہ کوئی بھی تقسیم نہ کرے، کوئی بھی دے رہے پراپرٹی، کوئی بھی نبی کی پراپرٹی، نبی کی میراث دیکھتے کیا بھی نہیں، پلٹ پائے۔ ابو ہریرہ کیا بھی نہیں لگی وہاں پہ، تم بولے پراپرٹی بکری بولے بٹری بول کے بولے تقسیم ہو رہی بولے، وہاں کہیں کا بھی نہیں ہے، کیا دیکھو آئے تمہیں بولے، وہ کوئی بھی کیا بھی بات نہیں ہے، چند لوگ بیٹھ کو وہاں ذکر اللہ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کیا بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا ارے دیوانو یہی تو ہے وہ میراث، نبی کی میراث، نبی کی پراپرٹی تو وہی تو ہے، جو ذکر اللہ ہے وہ نبی کی میراث ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ نبی کی پراپرٹی سے مجھے حصہ ملے تو اللہ کا ذکر کرے، اور جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ وہ فائدہ یہ ہے کہ اللہ اسے یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اسے اطمینان قلب ملتا ہے، سکون چین ملتا ہے۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رہتا ہے، اللہ کی امان میں، اللہ کی حفاظت میں آتا ہے، اور اللہ کا جو ذکر کرتا ہے اللہ کی عطاؤں سے مالا مال ہوتا ہے، نبی کی میراث اسے ملتی ہے۔ عزیزان محترم، کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو، اور جو ذکر سے غافل ہوتا ہے تو اللہ اسے پکڑ لیتا ہے، اسے مصیبت میں ڈال دیتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، تکالیف میں آ جاتا ہے۔ عزیزان محترم، کہا کہ یسلکہ عذابا صعدا، جو اللہ کے ذکر سے روحتانی کرتا ہے اس کے لیے عذاب تیار ہے۔ اب وہاں کا عذاب تو باقی باتیں یہاں بھی اس کی گرفت ہوتی ہے، جیسے کہ بیان کیا گیا حضرت جنید بغدادی، بڑے پائے کے بزرگ ہیں حضرت جنید بغدادی، حضرت پیرانے پیر کے پیروں میں آتے ہیں، حضرت پیرانے پیر کے دادا پیر ہیں حضرت جنید، بڑا مقام ہے حضرت جنید بغدادی کا۔ حضرت جنید بغدادی کے پاس کسی چاہنے والوں نے ایک خوبصورت پرندہ پیش کیا، طوطا مینا کہ ملا تھا، اللہ کو حضرت دے دے، حضرت کو پنجرے میں لا کر دلا حضرت کے پاس، تو کئی دنوں تک پنجرے میں رہا، وہ پنجرے میں چلتا رہا، اسے دانے دھونے لگتے تھے۔ ایک وقت آیا حضرت نے اس کو چھوڑ دیا، بڑا خوبصورت پرندہ تھا، لوگ پہلے پالتے تھے، آج کتے پالتے لوگ، آپ کبوتر پالتے ہیں پالی، طوطا پالتے ہیں، شریعت میں منع نہیں ہے، مرغیاں پالتے ہیں پالی، اچھی بات ہے، جائز پرندے پالیے، اس کی کوئی جو ہے ممانعت نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ لوگ پہلے پالتے تھے، دیکھو گھروں کے سامنے مرغیاں پالتے تھے، ہمارے شریف کی اللہ کی مرغیاں پالتے تھے، مرغیاں پالی۔ کبوتر اگر کوئی شوق سے اپنے گھر میں ٹنگا رہا رکھ رہا ہے، اسے دانے دے رہا ہے، کوئی قباحت تو نہیں ہے، مگر آج جو ہے لوگ پالتے تھے پہلے، مطلب اس کو جو ہے نگرانی کرتے تھے، مگر آج ہم کتے پالتے ہیں، اگر کتے کو گھر کے باہر رکھتے ہیں حفاظت کے لیے پھر بھی کوئی گنجائش اس کی ہے، اگر اندر لیے
اب رونا شروع. جیسے میں انٹر ہوا, دروازے کے اندر آیا, ہمارا رونا شروع. کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے جہاں کتا ہوتا ہے در کے باہر ہے, حفاظت کے لیے الگ بات, در کے اندر آ گیا, رحمت کے فرشتے دو. رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. اب یہ تو گیٹ کے اندر نہیں, ہمارے پاس تو بیڈ کے اوپر ہے کتا. بچوں کو پالو رہے, اچھا سے تربیت دے رہے تو کتے کو لے کر سو جا رہا, اسے نہلا رہا, اسے دھلا رہا, اس کے بچے کی طرح پال رہا ہے. کتا کتا ہی ہوتا ہے, وہ کتنا ہی تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تمہیں اچھا سلوک کرنے کے لیے تمہارے ماں باپ ہیں, اچھے سلوک کے لیے تمہارے ماں باپ ہیں, اچھی نگہداشت, ان کی اچھی تربیت کرنے کے لیے, اچھا پالنے پوسنے کے لیے تمہارے بچے ہیں جن کو تم اچھی تربیت دو, اچھا پڑھاؤ لکھاؤ, ان کو اپنے قریب کرو, اپنے ساتھ چلاؤ. چھوٹے ہیں تو, مگر آپ ماڈرن زمانہ ہے, بولے کہ جو ہے بچوں کو الگ روم میں, کتے کو پھر رہا, اسے نہلا رہا, دھلا رہا, لے کر سو رہا, جانے کیا کیا کر رہی ہیں. تو میرے حضرت جنید بغدادی کے پاس کو پنجرے میں ایک پرندہ لایا, تو حضرت چند دن رکھے, اس کے بعد ان کو چھوڑا دیا. جیسے اڑ گیا, اڑا دیے, تو بولے حضرت کیا بات ہے کہ اڑا دیے, رہ تو رہتا تھا, پل رہا تھا, آپ کے پاس پل رہا تھا, آپ کے پاس پل رہا تھا, بڑی بات تھی اس کے لیے بھی. تو حضرت نے فرمایا کہ وہ کئی دنوں سے منت کر رہا تھا, عرض کر رہا تھا, حضرت اللہ والے ہیں, اللہ والوں کو اللہ اپنی مخلوق کی زبان دیتے ہیں. قرآن پاک میں اگر پرندہ بولا جنید بغدادی سنے تو کیا تعجب ہے, چمٹی بول رہی سلیمان سن رہے ہیں علیہ السلام, کتا بول رہا ہے اصحاب کہف سن رہے ہیں. اللہ والوں کو اللہ اپنے بندوں کو, اپنے خاص بندوں کو زبان دیتا ہے. تو بولے کیا بول رہی تھی, وہ پرندہ کیا بولا, تو بولے کہ بہت دنوں سے وہ جو ہے ریکویسٹ کر رہا تھا, عرض کر رہا تھا. کیا ریکویسٹ کر رہا تھا, کہہ رہا تھا کہ حضرت تمہیں سب دوستان ساتھ, گھر والوں کے ساتھ, بیوی بچے کے ساتھ, سب کے ساتھ رہ رہے ہیں, تمہارا کی فریڈم ہے, مجھے کہیں کو بند کر کے حضرت مجھے بھی چھوڑو, میں بھی جو ہے اپنے دوستان کے ساتھ, اپنے جو ہے بھائیوں کے ساتھ, اپنے ماں باپ کے ساتھ, اپنے خیش قبیلے کے ساتھ میں بھی آزاد رہتا ہوں, چھوڑ دو حضرت. حضرت بار بار بولے اچھا میں جاتے رہو, چھوڑ ڈالا میں, بولے چھوڑ ڈالے. مگر جب چھوڑا میں اس کو, تو جاتے جاتے مجھے کہا گیا کہ اے جنید بغدادی سنو, کہ میں قید میں آیا اور تم نے مجھے رہا کر دیا, یہ تمہارا شکریہ جو میں قید میں آیا. اس کا سبب کیا ہے, اس کا یہ سبب ہے کہ میں کچھ وقت کے لیے اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا, تو میں قید و بند میں آ گیا, پریشانی آ گیا. یہ تمہارا کرم ہے کہ تم نے مجھے آزاد کر دیا. تو میں کچھ دیر کے لیے اللہ کے ذکر سے غافل رہا, تو پھنس گیا, قید ہو گیا. اب میں آزاد نہ رہا, اب پھڑپڑاتا ہوں تو مجھے چھوڑنے, اگر الگ بات ہے کہ آپ نے مجھ پر کرم کر کے چھوڑ دیا, تو میں تھوڑی دیر کے لیے غافل ہو گیا, تو میں مصیبت میں آ گیا. اب وہ بندے جو اللہ کے, جنہیں اللہ نے ذکر کا حکم دیا ہے, اگر وہ اللہ کے ذکر سے غافل رہیں تو کتنی مصیبت. آج ہم مسائل کے شکار ہیں, مصیبت میں ہیں, جھگڑے ہوئے ہیں, پھپڑا رہے ہیں, تو کیا ہے, تو کہا کہ تم اللہ کا ذکر کرو, اللہ راستے بنا دے گا, اللہ آزاد کر دے گا, اللہ قوت دے گا, اللہ تمہیں مشکل میں مسائل میں نہیں رکھے گا, تمہیں سکون اور چین کی زندگی دے گا. وہی مخلوق پھنستی ہے, تکلیف میں, مصیبت میں آتی ہے جو ذکر سے غافل رہتی ہے. ایک اللہ والے بزرگ تھے, وہ جو ہے جیسے ہم مچھلیاں پکڑنے شوق کرتے ہیں, حضرت بھی جو مچھلی پکڑنے کے شکار میں وہ شوق کرتے تھے, گئے جا کے مچھلی پکڑ رہے ہیں, اپنی صاحبزادی کو ساتھ لے گئے, جو کہ صاحبزادی ہے, مچھلی پکڑ رہے ہیں, اٹھا کے دے رہے ہیں حضرت بیٹی کو, پکڑنے دے رہے ہیں, کئی مچھلیاں شکار ہو گئے. اب اندازہ ہوا کہ بہت سارے ہو گئے, اب چلو بھی کافی ہے. تو پلٹ کے بولے بچی, بیٹی وہ مچھلیاں کہاں ہیں, کتنے دکھاؤ. تو بولے حضرت ابا حضور میں نے جو ہے اس کو دریا میں ڈال دیا, جیسے ایسے پکڑ کے آپ مجھے دیے, میں اسے پکڑ کے اسے دریا میں ڈال دیا. پھر ارے یہ کیا کر دیا تم نے, میری ساری محنت ضائع کر دی, ہم نے تو اس کو پکڑ کے کھانے پینے کے انتظام کے لیے ہمیں پکڑا تھا. تو بچی کہنے لگی ابا حضور میں نے آپ سے سنا ہے جو بھی جاندار اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہ شکار کیا جاتا ہے,
وہ پکڑ لیا جاتا ہے، قید ہو جاتا ہے، تو آپ نے اس کو قید کیا تو میں سمجھی کہ اللہ کے ذکر سے غافل تھا اس لیے مچھلی پکڑے گئی. تو میں بولی کہ اگر ایسی غافل مچھلی کو کھائیں تو کہیں ہم اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں، اس لیے میں نے اس مچھلی کو چھوڑ دیا. تو بہرحال عزیزان محترم، اللہ کا ذکر کیا ہے؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر ہی بلند ہے. ہر عبادت سے بہتر. آپ بولیں گے آپ نماز سے بھی بہتر ہے کیا؟ ہر عبادت سے اللہ کا ذکر بہتر ہے، نماز سے بھی بہتر ہے کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز بھی پڑھتے ہو تو کس کے لیے؟ تو میرے ذکر کے لیے ہی پڑھتے ہو. نماز بھی ہے تو میرا ذکر ہے، نماز میں بھی میرا ذکر ہے. تو عزیزان محترم، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم قرآن پاک میں. آخر بات کرتے ہیں، اپنی بات کو ختم کروں گا. دو چیزیں جو کثرت سے، جس کی حد نہیں، لمٹ نہیں ہے، دو چیزیں رکھا ہے جس کی لمٹ نہیں. نماز پڑھو اتنا پڑھو اتنا پڑھو، روزے رکھو اتنے رکھو اتنے رکھو، یہ حج کرو زندگی میں ایک بار کرو، فلاں کرو، ایسا کرو، اتنا کرو اتنا کرو. لمٹ ہے اس کی. مگر دو چیزیں ہیں جس کا لمٹ اللہ نے قرآن میں نہیں رکھا. وہ کہا ایک ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. بیٹھے اٹھے لیٹے جاگے چلتے پھرتے کرو. ایک انلمٹ اللہ کا ذکر، ایک انلمٹ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایک اپنا ذکر، ایک اپنا ذکر. کہا کہ میرا ذکر جس کی حد نہیں کثرت سے کرو، اور میرے محبوب پر درود و سلام اس کی حد نہیں کثرت سے میرے محبوب پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرو. یہ دو ہیں جن کی حد قرآن میں بیان حد بندی نہیں کی گئی. کثرت سے اس کا ذکر کرنے، کثرت سے صلاۃ والسلام پڑھنے کا حکم دیا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر کے فائدے ہمیں نصیب فرمائے، ذکر کی حلاوت، ذکر کی مٹھاس ہمیں نصیب فرمائے. ہمیشہ ہمیں اپنے زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی نذرانے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ذکر کو، صلاۃ و سلام کو ہمیں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.